انسان کا جو مادہ ہے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ آگے اس سے خون پیدا ہو جاتا ہے. اور جو یہ بہانہ کرتے ہیں کہ دور دور تک خون کا شائبہ نظر نہیں آتا منی میں، تو میں پوچھتا ہوں وہ جونک نما جسم کس چیز کا بنا کہ انسان کو ایک جونک جیسے معلق وجود سے پیدا کیا گیا؟ تو وہ جونک جیسا معلق وجود اس کا اصل کیا ہے؟ اس کی بیس کیا؟ وہ کیسے بن گیا؟ اگر وہ پانی کا قطرہ وہ جسم بنا سکتا ہے تو خون کیوں نہیں اس میں آ سکتا؟ کیونکہ وہ معلق وجود جو ہے جس کے ساتھ ہینگنگ ماس، اس کو ایمبریولوجی میں دیکھ کے تو یہ ترجمہ شروع کر دیا، وہ اگر بن سکتا ہے منی سے تو خون اس سے کیوں نہیں بن سکتا؟ اور پھر بات یہ ہے کہ الگ کا معنی جونک ہے ایک لغت میں، مگر یہ ترجمے میں جو ساتھ کہا گیا کہ جونک کی طرح معلق وجود، اگر الگ کا ترجمہ جونک ہے تو معلق کس کا ترجمہ ہے؟ الگ کا ترجمہ جونک ہے تو پھر سینہ کھول کے کہو کہ جونک سے بنا، تاکہ پتا چلے کہ ڈارون کا بوجھنے کا نظریہ تھا اور اس کا جونک کا نظریہ، کہ رب نے انسان کو جونک سے بنایا. لکھتا ہے کہ جونک کی طرح معلق وجود. میں پوچھتا ہوں جونک کس کا ترجمہ ہے؟ معلق وجود کس کا ترجمہ ہے؟ اور پھر ساری انسانیت ایک جونک سے، اور اس کے لحاظ سے آگے کئی اعتراضات ہوں گے. تو اس واسطے انسانی احترام ہی اگر دل میں ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتا. وہ انسانیت کو مذہب بنا کے پیش کرنے والا سلمان تاثیر کی حمایت میں، تو اس انسانیت کو تو جانتے ہی کہ انسانی ہوتی ہے کیا ہے، انسانیت کیا ہے. یہاں پر اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارے اکابر نے جو وضاحتیں پیش کی، جو تفصیلات لکھی، ان کے اندر ہر چیز میں بڑی حکمتیں ہیں اور بڑی عظمتیں اس کے اندر موجود ہیں. میں اختصار سے ان امور کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں. یہاں جس وقت ہم دیکھتے ہیں اس شرح کو تو اس شرح کے اندر تفصیلات ہیں، اور تفصیلات کے اندر ہر ایک چیز کی حکمتیں بھی موجود ہیں. حاشیہ کونوی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 348، اس کے اندر انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی کہ رب ذوالجلال نے انسان کو جو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اس میں خالق کائنات جل جلالہ اپنی قدرت کو واضح کرنا چاہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وَخَصَّهَا دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الطَّارَاتِ لِرِعَایَةِ الْفَاصِلَةِ، الگ کا ذکر کیا، باقی کا ذکر نہیں کیا. ایک تو وہ آیات کے جوڑ کے لحاظ سے، وَقِيلَ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ الْقُدْرَةِ، دوسرا اس واسطے کہ اللہ کی قدرت کے کمال کا اظہار زیادہ ہو جائے. مدغہ کے مقابلے میں اس کے اندر وہ عظمت زیادہ ظاہر ہوتی ہے. کہتے ہیں وَالنُّطْفَةُ أَدَلُّ مِنَ الْعَلَقِ عَلَى كَمَالِ الْقُدْرَةِ وَلَعَلَّهُ اخْتَارَهَا لِأَنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْ كَوْنِهَا إِنسَانًا. اگرچہ نطفے سے کہا جاتا کہ نطفے سے پیدا کیا تو یہ بھی کمال قدرت پر دلالت کرتا تھا، لیکن کہتے ہیں وہ انسان کے وجود سے بعید ہے، سٹیپ درمیان میں موجود ہیں، اور الگ جو ہے یہ قریب ہے. اس بنیاد پر اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے. اور یہاں پر انہوں نے اس کو دم غلیظ جامد کے ساتھ تعبیر کیا، اور یہ یعنی طے شدہ ایک حقیقت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ترجمہ ہے کہ جس کے حمایت میں کتنے حوالہ جات موجود ہیں، اور اس کے ترجمے کے لحاظ سے دنیا کا ایک مفسر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے وہ ترجمہ کیا ہو جو اس نے آج تیر مار کے کیا. ایک مفسر بھی جس نے اس آیت میں الگ کا یہ ترجمہ کیا ہو. ایک دو لغتوں میں الگ کا جو اپنی جگہ جونک والا معنی ہے وہ تو لفظوں کے ہزاروں معنی ہوتے ہیں، لیکن دیکھنا ہے آیت میں کیا معنی. تو یہ تحریف ہے قرآن میں کہ قرآن مجید برہان رشید کے لفظ الگ سے جونک جیسا وجود معلق لے کر ترجمہ کرنا اور اس پہ پھر فخر کرنا اور کہنا باقی ٹھوکریں کھا رہے تھے اور ہمارے شیخ الاسلام نے یہ کمال کر کے دکھایا ہے. میں کہتا ہوں یہ ایمبریالوجی کا جو سہارا لینا چاہتے ہیں اور ایمبریالوجی کا نام لے کر بہت کچھ ہضم کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں جدید ایمبریالوجی کا پتہ نہیں تھا. میں کہتا ہوں جس ایمبریالوجی کی تم بات کرتے ہو میرے امام نے تو اس میں کتابیں بھی لکھی.
حضرت فاضل بریلوی کی یہ کتاب جب انگلش میں اب چھپ چکی ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، یہ آیت ہے یہ ایمبریولوجی۔ آج سے کئی سال پہلے الٹرا ساؤنڈ کا جو تصور میرے امام نے پیش کیا تھا، اس پر الٹرا ساؤنڈ کی مشین کی ایجاد ہوئی، اور اس کتاب کا نام دیکھو، السمسام علی مشکک فی آیات علوم الارحام۔ السمسام تلوار کس پر؟ علی مشکک جو شک کرتا ہے، کس میں؟ فی آیات علوم الارحام، رحموں کے علموں کے بارے میں جو شک کرتا ہے، رحموں کے علوم کی آیت پر جو شک کرتا ہے، اعلی حضرت فرما رہے ہیں میں اس پہ تلوار چلا رہا ہوں۔ تو ایمبریولوجی پر، فن پر جس شخص نے کتاب لکھی ہے پوری معافی رحم کے بارے میں، اس کے احوال کے بارے میں، اور جواب دیے ہیں شک والوں کو، میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو، میرے امام نے مطمئن کیا ہے۔ اس واسطے یہ آنکھوں میں دھول نہ جھونکی جائے کہ یہ بات کی باتیں تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو نگاہ نبوت کے فیض سے دیکھا، سائنس ہماری کروڑوں چھلانگیں لگا جائے، وہاں نہیں پہنچتی جہاں میرے فاروق کی آنکھ دیکھتی ہے۔ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو بینائی ہے، جو اندر کی روشنی ہے، کون سی ٹیکنالوجی ہے جو ارتھ کویک کو روکے، جو زلزلے کو روکے؟ اب جب زلزلہ آیا تھا تو ہمارے سائنسدان کہتے تھے زمین کی پلیٹیں ہل گئی ہیں، اب کوئی بندوبست کرنا چاہیے زلزلوں سے بچنے کے لیے، اور پھر کہنے لگے یہ پلیٹیں ہم فکس کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اگر سیکھنا ہے تو چلو دربار مدینہ شریف میں، وہاں کے اسٹوڈنٹس کیسے ہیں؟ وہ زلزلہ زمین کو آیا، میرے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پہ ایڑی ماری اور فرمایا اگر عمر نے تجھ پہ عدل نہیں کیا تو پھر کام سکتی ہے، اور اگر عمر نے عدل کیا تو عمر تجھے کامنے نہیں دے گا۔ تو زمین کا زلزلہ رک گیا۔ یہ ہے وہ علم جو صحابہ نے پڑھا ہوا۔ آج یہ سمجھتے ہیں کہ لیبارٹری ہے، اجسا ہے، خوردبین ہے، اور ہم آگے نکل گئے ہیں۔ نہیں، جن نگاہوں میں نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا سرما لگا ہوا تھا، وہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال ہو رہا تھا تو عائشہ صدیقہ کو اپنی عالیہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کی خبر بھی دے رہے ہیں، بتا رہے تھے۔ اس واسطے آج احمقوں والی باتیں نہ کی جائیں۔ قرآن قرآن ہے، یہ بازیچہ اطفال نہیں ہے، اس میں چلنا ہے تو سوچ سمجھ کے چلنا ہے۔ کروڑوں سلام و بریلی کے تاجدار، تو نے ہماری انگلی پکڑ کے ہر مقام پہ ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس مقام پر آپ حیران رہو گے کہ کیسے کیسے ترجمے اس نے کیے۔ سورہ زمر آیت نمبر 6، یہ اگلا مرحلہ ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منہا زوجہا، اللہ نے انسان کو ایک نفس سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کی زوج کو پیدا کیا۔ یہ کمال اپنا ترجمہ کا سائنٹیفک بنیادوں پر، جہاں سائنسی علوم ہیں وہاں کہتا سارے ترجمے غلط ہیں، صرف میں نے صحیح کیا ہے، اور اب میں ترجمہ پڑھوں گا تو تم سب حیران رہ جاؤ گے کہ یہ ترجمہ ہے یا قرآن سے مذاق ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، ترجمہ اس نے تم سب کو ایک حیاتیاتی خلیہ سے پیدا فرمایا۔ من نفس واحدہ، نفس کا ترجمہ نفس واحدہ، ایک حیاتیاتی خلیہ سے پیدا فرمایا، اسی سے اس جیسا جوڑ بنایا۔ خلیہ، نفس کا ترجمہ خلیہ۔ اب سائنس میں خلیہ جو ہے وہ سیل کو کہا جاتا، جسم کا سب سے چھوٹا جز، وہ خلیہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے تمہیں کس سے پیدا کیا؟ ایک حیاتیاتی خلیہ سے پیدا کیا۔ اب میرے امام نے کہا نہیں سن، اس وقت کہہ دیا تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے، ایک جان۔ نفس کا ترجمہ جان، یہ سرکار سے ثابت ہے۔ نفس کا ترجمہ جان سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے۔
اور نفس کا ترجمہ حیاتیاتی خلیہ، یہ اس کے ذہن کی پیداوار ہے، اور جو غلطی کی ہے تو اس سے آگے انعام لینا چاہتا ہے اپنے احمقوں کو سنا کے کہ کسی نے یہ ترجمہ کیا نہیں تھا، سائنس آ گئی ہے، اب قرآن سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے، پہلے کسی کو دین کا پتہ نہیں چلا اور اس انداز میں ترجمہ شروع کر دیا۔ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ نفس کا ترجمہ کیا ہے؟ تنویر المقباس صفحہ نمبر 485، هو الذی خلقکم، یہاں پر ہے خلقکم من نفس واحدہ، رب نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، کس سے؟ کہا من نفس آدم، حضرت آدم علیہ السلام سے، ایک جان۔ اب جو حضرت آدم علیہ السلام کو خلیہ کہے، اس کا کوئی حلیہ ہے انسانوں والا؟ خلقکم من نفس واحدہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں من نفس آدم وحدہ، اکیلی ایک جان، حضرت آدم علیہ السلام سے تم سب کو پیدا فرمایا، پہلے ان کی جان بنی اور اس کے بعد سارے انسان۔ آگے چلو، امام ضحاک 105 ہجری میں جن کا وصال ہوا، وہ کہتے ہیں خلق حوا من آدم من ذل الخلف وهو اسفل الاضلاع، کہ جو آیا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، تو فرمایا سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اب اس شخص نے خلیہ کا اور خلیہ کی آگے بیوی بنا دی، خلیہ تو تمہیں خلیہ سے پیدا کیا اور پھر خلیہ کے ساتھ بیوی بھی جوڑ اس کا بنا دیا۔ تیسرا حوالہ امام ابن جریر جو 310 ہجری میں جن کا وصال ہے، انہوں نے صحابی رسول حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سند کے ساتھ اس کا معنی ذکر کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کیا معنی ہے اس کا خلقکم من نفس واحدہ، وہ فرماتے ہیں یعنی آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ثم خلق منها زوجہ حوا، پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زوجہ حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ تو یہ صحابہ کی تفسیر ہے، اور آج یہ خلیہ لے کے آ گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس انداز میں اس تفسیر کو آگے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں امام سیوطی تفسیر در منصور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 212 پہ لکھتے ہیں نفس کا معنی کا یعنی آدم، کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے، یہ ہے وہ جان کہ جس کو نفس کہا جا رہا ہے، اس سے رب ذوالجلال نے آگے دوسروں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد امام سالوی وہ تفسیر سالوی جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ نمبر 159 پہ لکھتے ہیں والمراد بالنفس آدم، کہ نفس مراد حضرت آدم علیہ السلام۔ امام قلبی کتاب التفسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128 کہتے ہوا آدم علیہ السلام، کہ نفس مراد حضرت آدم علیہ السلام۔ آگے چلتے جائیے امام بغوی وہ کہتے ہیں یعنی آدم علیہ السلام، کہ نفس مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ امام بیضاوی کہتے ہیں کہ نفس مراد حضرت آدم علیہ السلام۔ احمد مصطفیٰ مراغی کہتے ہیں کہ جمہور العلماء علی ان المراد بالنفس الواحدہ ہنا آدم، کہ جمہور علماء اس بات پہ قائم ہیں کہ وہ ایک جان جو ہے اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام۔ اور اس طرح قرآن و حدیث اور صحابہ و تابعین کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ اس کا ترجمہ خود قرآن کے بھی خلاف ہے۔ دوسری آیات دیکھ لو اور صحابہ نبی علیہ السلام کے فرامین تابعین کے اقوال، اور اس کو دیکھیے۔ اب میں وہ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جہاں سورہ نساء میں آیت نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اس کا ترجمہ اس کی طرف اس کی کتاب سے دیکھو تو وہاں لکھا ہے کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اب کیا وجہ ہے کہ جو پہلی آیت ہے اس میں نفس کا ترجمہ خلیہ ہے اور دوسری میں نفس کا ترجمہ جان ہے؟ ایک جگہ سائنس زور دے گئی ہے